وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ آپ سن رہے ہیں مفہوم القرآن۔ سورۃ البقرہ یعنی وہ سورت جس میں گائے کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 24۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ میرے رسول، لوگ آپ سے نیا چاند نکلنے، مکمل روشن ہونے اور قمری مہینہ مکمل ہونے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ انہیں بتائیے، یہ آپ کے رب نے وقت اور دن رات شمار کرنے کا انتظام کیا ہے تاکہ تم اپنے بہت سے کام اس شمار سے مدد لے کر ممکن بناؤ۔ چاند رمضان اور حج جیسے اہم کاموں کا حساب رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ حج کے بعد اپنے گھروں میں واپس آؤ تو دروازے سے داخل ہو۔ حالت احرام میں اپنے گھروں کی دیوار توڑ کر داخل ہونا کوئی نیکی نہیں۔ مجھے اپنا مالک مان کر، اپنی شہرت سے قریب جان کر مجھ سے اس یقین سے محبت کرو کہ میں تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاؤں گا۔ وضاحت: نیا چاند نکلنے، مکمل ہونے اور اس کا مہینہ مکمل ہونے کا علم قرآن آج سے 1450 سال پہلے سکھا رہا ہے، جب لوگ اس بارے میں نہیں جانتے تھے۔ ہمیں قرآن کا اس بارے میں ذکر کرنا سمجھاتا ہے کہ علم فلکیات میں تحقیق اور ترقی کرنا کس قدر اہم ہے۔ اس سلسلے میں ٹیکنالوجی کا استعمال اور علمی ترقی سے فائدہ اٹھانے سے اللہ کی کائنات کے بہت سے راز ہم پر کھلتے ہیں۔ زمانہ قبل از اسلام لوگ چاند کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہاں وضاحت کی جا رہی ہے کہ چاند تو اس کائنات کے شمار کے لیے اللہ کا ایک اشارہ ہے۔ اس طرح یہاں زمانہ قبل از اسلام کے لوگوں کو قمری مہینہ مکمل ہونے کا علم بھی سمجھایا جا رہا ہے۔ رمضان اور حج جیسے معاملات چاند کی گردش سے منسلک کرنے میں یہ حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان جیسی عبادت اور بھوکے پیاسے رہنا سال کے مختلف موسموں میں آنے سے روزے کا دورانیہ بدلتا رہتا ہے اور موسم بھی۔ اس سے اسلام کی برابری کا اندازہ ہوتا ہے۔ اگر رمضان کا تعلق سورج سے ہوتا تو جہاں رمضان گرمی میں آتا ہمیشہ گرمی کے موسم میں ہی رہتا۔ زمانہ قبل از اسلام لوگ حج سے واپس آتے ہوئے اپنے گھر میں دروازے کے بجائے دیوار توڑ کر داخل ہونا مقدس خیال کرتے تھے۔ یہاں اس بات سے منع کیا جا رہا ہے۔ شان نزول: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ چاند جب نکلتا ہے تو دھاگے کی طرح باریک، پھر بڑھتے بڑھتے گول ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے غائب ہو جاتا ہے، یہ ایک ہی حالت پر کیوں نہیں رہتا؟ اس سوال کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ قریش کے علاوہ باقی سارے عرب حج کے بعد اپنے گھروں میں دیوار توڑ کر داخل ہوتے تھے۔ ایک انصاری اپنے گھر دروازے سے داخل ہوا تو لوگوں نے اسے تانے دینا شروع کر دیے۔ اس کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ جب تم پر لڑائی مسلط کر دی جائے تو ایسا کرنے والوں کے ساتھ میری راہ میں بے خوف ہو کر لڑو۔ ایسی لڑائی میں بھی کسی سے زیادتی نہ کرو، کیونکہ میں زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وضاحت: اسلام کی ابتدا سے مدینہ منورہ ہجرت کے بعد تک مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ مکے میں رہتے ہوئے تمام ظلم و ستم برداشت کرنے کا حکم تھا۔ مدینہ منورہ کی ریاست قائم ہونے کے ابتدائی دنوں میں مسلمانوں کو یہ اجازت ملی۔ یہاں اللہ اپنے بندوں سے اپنی راہ میں کسی بھی خوف سے آزاد ہو کر لڑنے کا حکم دے رہا ہے۔ قرآن اس آیت میں اپنے ماننے والوں کو دشمنی اور لڑائی کے آداب سکھا رہا ہے۔ حجاز میں قتل کرنے کے بعد دشمن کے جسم کے اعضاء کاٹ لینا اور بے حرمتی کرنا عام تھا۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اس بات سے منع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو جہاد پر روانہ کرتے تو ہدایت دیتے کہ بوڑھوں، عورتوں، بچوں، راہبوں
اور ایسے لوگوں کو قتل نہ کرنا جو لڑنے کے لیے نہ نکلیں۔ آپ حکم دیتے کہ پھلدار درختوں کو مت کاٹنا۔ شان نزول۔ سن 6 ہجری میں مسلمانوں اور قریش کے درمیان امن معاہدے کے مطابق سن 7 ہجری میں مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت ملی۔ عمرے پر روانہ ہونے سے پہلے کچھ صحابہ کرام کو ڈر تھا کہ قریش کہیں عہد شکنی کرتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ نہ کریں، جبکہ مسلمان اسلحے کے بغیر ہوں گے اور ایسا حرام مہینوں میں ہوگا۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کو اپنا دفاع کرنے کی اجازت مل گئی۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ مکہ مکرمہ فتح ہونے یعنی سن 9 ہجری کے بعد میرے رسول اور حساب کتاب کے دن کا انکار کرنے والوں کو اس شہر سے نکال دو۔ شہر مکہ صرف ایمان لانے والوں کے لیے ہے۔ یہ وہی شہر ہے جس سے مکے والوں نے میرے رسول اور ان پر ایمان لانے والوں کو نکال دیا تھا۔ ایمان والوں کا قصور صرف یہ ہے کہ یہ مجھے اپنا رب مانتے ہوئے کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اب انکار کرنے والوں کی باری ہے کہ وہ مکہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ انکار کرنے والوں کے جرم کی یہی سزا ہے۔ میں یہی چاہتا ہوں۔ میرے رسول، فتنہ پھیلانے والوں کو بتا دیں، فتنہ و فساد پھیلانا تو قتل کرنے سے بھی بڑا جرم ہے۔ یہ خیال رہے کہ مسجد الحرام اور اس کے آس پاس یعنی حرم کی حدود میں کسی سے لڑنے کی اجازت نہیں۔ ہاں، اگر لڑائی تم پر مسلط کر دی جائے تو تمہیں بھی لڑنے کی اجازت ہے۔ لڑائی کرنے والوں کا جواب لڑائی ہے۔ وضاحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توحید کا اعلان کرنے، انسانوں کی برابری، برائیوں سے روکنے اور مظلوم کا ساتھ دینے پر مکہ مکرمہ کے لوگوں نے آپ اور آپ پر ایمان لانے والوں کے لیے مکے میں زندگی تنگ کر دی۔ مسلمانوں کے ساتھ ایسا سلوک 13 سال تک کیا جاتا رہا۔ ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے گئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت مسلمانوں کو مکے سے ہجرت کر کے جانا پڑا۔ یہاں اللہ اس بات کی سزا کے طور پر ایمان نہ لانے والوں کو مکے سے نکل جانے کا حکم دے رہا ہے۔ انکار کرنے والوں کو مکہ شہر چھوڑنے کے لیے 4 مہینے کا وقت دیا گیا۔ اللہ نے مکہ شہر کو انکار کرنے والوں سے پاک کرنے کا حکم مکہ فتح ہونے کے 1 سال بعد دیا۔ اس وقت مکے میں رہنے والے تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے یا مکہ چھوڑ کر چلے گئے۔ انکار کرنے والوں کے بارے میں کہ وہ مکے میں مستقل رہائش نہیں رکھ سکتے، یہ حکم آج بھی نافذ ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر انکار کرنے والے زیادتی کرنے سے باز آ جائیں تو مجھے بہت معاف اور ہمیشہ رحم کرنے والا پائیں گے۔ وضاحت۔ پچھلی چند آیات بینات میں قریش مکہ کا ذکر ہو رہا ہے جو ایمان لانے والوں پر ظلم کرتے رہے۔ مکہ مکرمہ چھوڑنے کا حکم بھی انہی لوگوں کو دیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کو معاف کرنے کا یوں ذکر کیا گیا ہے کہ نہ صرف وہ اپنی زیادتیوں سے باز رہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی صورت میں انہیں معافی مل جائے گی۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ میرے رسول پر ایمان لانے والوں، فتنہ و فساد پھیلانے والوں سے اس وقت تک لڑو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ اگر انکار کرنے والے رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، کیونکہ ظالموں کے سوا کسی پر سختی کرنا جائز نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کائنات میں صرف میری عبادت کی جائے، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے نہ میرا شریک۔ میں چاہتا ہوں کہ امن اور سلامتی کا دین دنیا میں عملاً قائم ہو جائے۔ وضاحت۔ ایک مرتبہ پھر اللہ دشمنی کے آداب سکھاتے ہوئے واضح کر رہا ہے کہ اگر کسی شخص نے زیادتی نہیں کی، خواہ وہ دشمن قوم سے ہی کیوں نہ ہو، تو اسے کچھ نہ کہا جائے۔ لڑائی صرف اس سے کی جائے جو لڑنے کے لیے آیا ہو یا اس نے زیادتی کی ہو۔ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔
میرے مقرر کیے گئے محترم مہینے سب کے لیے قابل احترام ہیں، تم ان کا احترام کرو۔ اگر دوسرے لوگ محترم مہینوں کا احترام نہ کرتے ہوئے لڑائی کریں تو تمہیں بھی اجازت ہے کہ ان کو جواب دو۔ یاد رکھو، اتنا ہی بدلہ لینا جتنی انہوں نے تم سے زیادتی کی ہو، تم حد سے نہ بڑھنا۔ میں ان لوگوں کو خوب جانتا ہوں جو کسی سے زیادتی نہیں کرتے اور انصاف کے دائرے میں رہتے ہوئے بدلہ لیتے ہیں۔ مجھے اپنا رب مان کر، اپنی شہرت سے قریب جان کر میرا حکم ماننے والے مجھے اپنے ساتھ پائیں گے۔ وضاحت: اللہ نے محترم مہینوں میں جنگ مسلط کیے جانے کی صورت میں بدلے میں لڑنے کی اجازت دیتے ہوئے یہ شرط لگائی ہے کہ ان لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے جو لڑنے کے لیے نہیں نکلے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا مال میری راہ میں خرچ کرو۔ تم اپنا مال روک کر اپنے دفاع کی تیاری نہ کر کے خود کو دشمن کے ہاتھوں میں ہلاکت میں مت ڈالو۔ میری محبت سمیٹنے کے لیے میری مخلوق سے بھلائی کرو۔ میں بھلائی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہوں اور میری مخلوق بھی۔ وضاحت: پچھلی آیت میں لڑائی کا ذکر کرتے ہوئے اس آیت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم اپنے دفاع اور دفاعی حکمت عملی کے بارے میں ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ دشمن کے مقابلے کے لیے تیار رہو اور اس کے لیے ضروری انتظام کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے دفاع میں کمزور ہوں اور دشمن ہم پر غالب آ جائے۔ شان نزول: یہ آیت مبارکہ انصار کے متعلق نازل ہوئی جب مسلمانوں کی تعداد بڑھنے پر انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اپنا مال دینا بند کر دیا۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ بیت اللہ کا حج اور عمرہ صرف مجھے راضی کرنے کے لیے ہے، اسے پوری طرح ادا کرو۔ اگر حج یا عمرے پر جاتے ہوئے راستے میں کوئی رکاوٹ آ جائے یا تمہیں میرے گھر جانے سے روک دیا جائے تو جو قربانی تم بھیج سکو میرے گھر بیت اللہ بھیج دو۔ جب تم صحت مند اور خطرات سے محفوظ ہو جاؤ تو جو شخص حج اور عمرہ ایک ہی احرام سے کرے یعنی حج قران، تاکہ وہ اس کا اچھا بدلہ سمیٹے، تو ایسا کرتے ہوئے اپنی مالی حیثیت کے مطابق میری راہ میں قربانی کرے۔ تم میں سے جو قربانی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ حج کے دنوں میں 9 ذی الحجہ سے پہلے 3 روزے رکھے۔ ایسا شخص جب اپنے گھر واپس پہنچ جائے تو مزید 7 دن کے روزے رکھ کر 10 پورے کرے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو مکے کے علاوہ کسی اور شہر کے رہنے والے ہوں۔ تم لوگ حج یا عمرہ کرتے ہوئے اس وقت تک سر کے بال نہ اترواؤ جب تک تمہاری قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ قربانی کرنے سے پہلے اپنے سر کے بال اتروا سکتا ہے، اس کے بدلے میں وہ فدیہ ادا کر دے۔ ایسا شخص قربانی کرنے سے پہلے بال اتروانے پر فدیے میں روزے رکھے یا خیرات دے یا قربانی کرے۔ مجھے اپنا مالک مان کر، اپنی شہرت سے قریب جان کر میرے احکام پر عمل کرتے رہو، کیونکہ نہ ماننے والوں کے لیے میرا عذاب سخت ہے۔ وضاحت: ایسے لوگ جو کسی بیماری کی وجہ سے سر کے بال قربانی کرنے سے پہلے اتروا لیں، انہیں فدیے میں 3 روزے رکھنا ہوں گے یا 6 مسکینوں کو ایک وقت کا کھانا جیسا کہ وہ خود کھاتا ہو کھلانا ہوگا، یا اس کے برابر صدقہ کرنا ہوگا، یا ایک بکری قربان کرنا ہوگی، یا اس کے برابر رقم غریبوں میں تقسیم کرنا ہوگی۔ شان نزول: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں خواب دیکھا کہ بیت اللہ کے دروازے کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں اور آپ سر کے بال اتروا کر بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ نے عمرہ ادا کرنے کا ارادہ کیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 ساتھیوں کے ساتھ احرام باندھ کر قربانی کے جانور ساتھ لے کر مکے کے لیے روانہ ہوئے۔ قریش نے مکے سے 18 کلومیٹر دور حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ کو روک لیا۔ قریش نے آپ اور آپ کے ساتھیوں کو مکے میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال عمرہ ادا نہ کر سکے اور قریش کے ساتھ امن کا معاہدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ عمرہ ادا نہیں ہوا تو احرام کیسے کھولے جائیں۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو احرام کھولنے کا کہا، لیکن عمرہ ادا نہ کر سکنے کے غم میں کوئی بھی ایسا کرنے کو تیار نہ تھا۔ یہ ایک عجیب صورتحال تھی۔ اس وقت ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کو مشورہ دیا، آپ سر کے بال اتروائیں اور اپنا احرام کھول دیں، آپ کے ساتھی آپ کو ایسا کرتا دیکھ کر خود بھی اس پر عمل کریں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ یوں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت سے ایک مشکل کا حل نکل آیا۔ اس آیت مبارکہ کا دوسرا حصہ بال کٹوانے کے متعلق ہے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ حکم میرے بارے میں نازل ہوا۔ میرے سر میں جوئیں تھیں جو مجھے بہت تکلیف دے رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو مجھے بال کٹوانے کی اجازت دے دی۔ آگہی۔ یہاں سورۃ البقرہ کا 24واں رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ اس رکوع میں 8 آیات بینات ہے۔ اب ہم سورۃ البقرہ کے اس رکوع میں آنے والے نئے الفاظ اور اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فتنہ۔ فتنے کا معنی ہے کسی پر ظلم و ستم کرنا یا آزمائش میں ڈالنا۔ قرآن کریم نے اسے والفتنۃ اشد من القتل یعنی فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے مکے کے سردار ایمان لانے والوں پر ظلم کرتے تھے کہ وہ اپنے پرانے دین پر واپس آ جائیں۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فتنہ پھیلانے والوں کو سزا دینے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا ہے۔ یہاں فتنے سے مراد امتحان ہے۔ انسان اپنے مال اور اپنی اولاد کے لیے بسا اوقات حق اور سچ کا راستہ چھوڑ دیتا ہے جس کے لیے انہیں امتحان قرار دیا گیا ہے۔ محترم مہینے یا حرام مہینے۔ جب سے دنیا بسائی گئی اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے۔ ان میں سے 4 حرام مہینے یا محترم مہینے کہلاتے ہیں۔ اللہ نے ان کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہے۔ ان مہینوں میں لڑائی کرنا منع ہے۔ ان مہینوں میں سب کے لیے امن اور پناہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ قاتل بھی محفوظ ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے میں رجب کا مہینہ عمرہ ادا کرنے، جبکہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم حج کے سفر کے لیے مخصوص تھے۔ اپنے دفاع میں لڑائی کی اجازت دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے شرط رکھی ہے کہ دشمن کے ایسے لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے جو لڑنے نہیں آئے۔ حج۔ ذوالحجہ کی 7 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک اللہ کے گھر اور اس کے قریب موجود مینا، مزدلفہ اور عرفات میں ضروری عبادات کرنا حج کہلاتا ہے۔ حج کے لیے 2 بغیر سلی چادروں میں یہ ارکان ادا کرنے پڑتے ہیں۔ حج میں حالت احرام سے نکلنے کے لیے سر کے بال کٹوانا اور قربانی کرنا ضروری ہے۔ حج قران۔ اگر بیت اللہ کا عمرہ اور حج ایک ہی احرام میں ادا کیا جائے، یعنی عمرہ کرنے کے بعد احرام نہ کھولا جائے اور حج کے بعد کھولا جائے، تو ایسے حج کو حج قران کہا جاتا ہے۔ اسے سب سے افضل حج سمجھا جاتا ہے۔ عمرہ۔ بیت اللہ کا طواف، سعی اور دوسرے ارکان پورے کرنا عمرہ کہلاتا ہے۔ عمرہ ادا کرنے کے لیے کسی جانور کی قربانی ضروری نہیں۔ عمرے میں حالت احرام سے نکلنے کے لیے سر کے بال اتروانا ضروری ہے۔ حج سال میں 1 مرتبہ 8 ذی الحجہ میں ادا کیا جاتا ہے، جبکہ عمرہ کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے۔ صلح حدیبیہ۔ قریش کے ظلم و ستم اور زیادتیوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں رہنے لگے۔ قریش نے انہیں یہاں بھی چین سے رہنے نہ دیا۔ پہلے مدینہ منورہ کا اقتصادی بائیکاٹ کیا اور پھر ہجرت کے 2 سال بعد مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے۔ بدر کے میدان میں جنگ لڑی گئی۔ ہجرت کے 4 سال بعد احد کے میدان میں دوسری اور ہجرت کے 5 سال بعد جنگ احزاب یعنی جنگ خندق کی صورت میں مسلمانوں پر جنگ مسلط کی گئی۔ ہجرت کے 6 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آئے
تو حدیبیہ کے مقام پر قریش نے آپ کو روک لیا۔ یہاں قریش اور مسلمانوں کے درمیان 10 سالہ امن معاہدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا نام ہند بنت ابو امیہ اور تعلق قریش کے قبیلے بنی مخزوم سے ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو امیہ سہیل بن مغیرہ بن عبداللہ اور والدہ کا نام عاتکہ بنت عامر بن ربیہ ہے۔ آپ کا پہلا نکاح آپ کے چچا زاد عبداللہ بن عبدالاسد سے ہوا۔ آپ کی کنیت ام سلمہ عبداللہ بن عبدالاسد سے پیدا ہونے والے بیٹے سلمہ کے نام پر ہے۔ عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی برہ بنت عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی دنوں میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی۔ آپ نے 2 مرتبہ حبشہ اور پھر مدینہ ہجرت کی۔ مدینہ منورہ ہجرت کرنے والا سب سے پہلا جوڑا یہ میاں بیوی تھے۔ عبداللہ بن عبدالاسد کی وفات کے بعد آپ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ آپ رسول اللہ کی چھٹی بیوی ہیں۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر 30 اور رسول اللہ کی 57 سال تھی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی رات جو سے خود کھانا تیار کیا اور رسول اللہ کے ساتھ کھایا۔ آپ اپنے حسن و جمال میں مشہور تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے یعنی اہل بیت کی پاکیزگی کے متعلق قرآن کی آیت آپ ہی کے حجرے میں نازل ہوئی۔ اہل بیت۔ اہل بیت کا لفظی معنی ہے گھر کے لوگ یا گھر والے۔ اسلامی اصطلاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور اولاد کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ تاریخ دانوں میں اس بات پر اختلاف پایا جاتا ہے کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہیں۔ کچھ تاریخ دان سیدہ فاطمہ بنت محمد، علی بن ابی طالب، حسن بن علی اور حسین بن علی رضی اللہ عنہم کو اہل بیت میں شامل کرتے ہیں۔ کچھ تاریخ دان ان کے ساتھ ساتھ امہات المومنین کو، جبکہ کچھ بنی ہاشم کو بھی اہل بیت میں شامل کرتے ہیں۔